حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا انتقال ہوا تھا، دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں کے شیخ ہیں، سب بزرگ، اس کو شیخ الطائفہ کہلاتا ہے، بزرگان دین دیوبند کے سب کے شیخ اور مرشد، کامل و اکمل مرشد ہے حاجی امداد اللہ۔ ہندوستان کی سرزمین نے خواجگان کے بعد ایسا خواجہ نہیں دیکھا ہو، حاجی سے بہت کامل ہے، بہت۔ حاجی صاحب کا انتقال ہوا، حکیم الامت مولانا اشرف علی نے ان کی اہلیہ کو خط لکھا کہ ہمارے حضرت فوت ہو گئے، ان کے اہل خانہ کی خدمت کے لیے ہم خادم موجود ہیں۔ حاجی صاحب کی اہلیہ نے عدت گزرنے کے بعد جواب لکھا، مجھے خدام کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں عدت میں اجنبیوں کو جواب دینا بھی عدت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ حاجی صاحب کے گھر کی عورت ہے، حاجی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، تو میں حضرت بی بی خفو، میں عدت کے دوران اجنبیوں کے سوال کا جواب دینا بھی ناجائز سمجھتی ہوں۔ عدت وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے فون کیا، نقلی کے زبان میں بڑی سخت، ڈاکٹر صاحب ہے نہیں بھائی، نہیں کی اس وقت کہاں ہو، ہمیں ڈر لگا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات کرو بات سلیقے کی۔ فون کرے گی جی فلاں ہے، نام لے لیتی ہے، پھر میں پوچھتا ہوں کیا کرنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ تو علماء سے پوچھا، تم نے کیسے نام لیا؟ آداب نہیں ہے، بے ادبی کا دور آ، شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے، انگریزی ماحول نے ان کی گردنیں ماری۔ زبان تلخ میٹھی بد لبے لالو شکر خارا، افاق اللہ نے کو گفتی جزاک اللہ کے غرض اندہ۔ زبان تلخ میٹھی بد لبے لالو شکر خارا، وقرن فی بیوتکن، جڑ کے رہو اپنے گھروں میں بیویوں۔ یہ نہیں کہ برقع سر پر اور مدرسوں والے پھر رہی، آج اس کے گھر عیادت ہے، بس یہ دو تیرے کوئی اور کام نہیں ہے۔ یہ عورت کا زیادہ درسوں میں جانا ہے، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی اس میں مردانگی پیدا ہو رہی ہے۔ ہر خاتون کے پردے حجاب میں قریب میں کوئی سلسلہ ہو، وہاں بیان کر لیا، دعا ہو گئی۔ خاتون کو بس بیان سننا ہے، بہت زیادہ بیانات سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ یہ گھروں میں پھرتی تھی، ذرا پتہ کر رہے۔ چلو یہ ایک بات آپ بتا دیں، پیغمبر کی بیویوں نے اپنے زمانے میں کتنے گھروں میں جا کے تقریریں کی اور درس کی، قیامت آ جائے گی جواب نہیں آئے، ایسا حجاب تو نہیں ہے۔ کیونکہ کالج اور اسکول کے بہانے نکل چکی تھی، خراب ہو رہی تھی، تو ہمارے بزرگوں نے بامر مجبوری مدرسۃ البنات قائم کیا، مجبور۔ چلو ادھر تو آئے، پردہ تو کرے، فحاشی سے تو ہٹے، عزت اور ناموس تو بچائے، علم تو پائے، جہل ختم کرے، جوڑ کے رہے گھروں میں۔ پیغمبر کی بیویوں کو خطاب، وَلَا تَبَرَّجْنَا، نکلنا نہیں، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جیسے بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی پہلی جاہلیت میں۔ جاہلیت دو ہے، ایک اولیٰ ہے ایک ثانیہ ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور پابندی سے پڑھے نماز، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور دیتی رہی زکوٰۃ، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی۔ عورتیں کہتی ہم گھروں میں کیا کریں، گھروں میں کیا کریں، نمازیں پڑھو، خوب زکوٰۃ دینے کے لیے انتظامات کرو، پیسے دنو تیار کر کے بھیجو، اللہ اور رسول کی اطاعت کے جتنے چرچے ہیں وہ بجا لاؤ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت،
بے شک چاہتے ہیں اللہ کہ دور کر دے تم سے گندگی اے پیغمبر کے گھرانے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر دے تم کو پاک کر کے۔ آیت بیویوں کے ساتھ ہے کہ اللہ نے اس طرح تم کو پاک کرنا چاہا، اس لیے گھروں میں رہنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، اطاعت کے سخت احکام دے دی۔ عورت جس قدر پردہ نشین ہوگی اتنی پاک مقدس ہوگی۔ ان آیات کے نزول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، حسن، حسین، فاطمہ ان پر ایک کمبل ڈالا، چاروں کو بٹھا کر بخاری میں ہے، اور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل خانہ ہیں، فطہرہم تطہیرا، ان کو بھی پاک کر دو۔ اصل میں آیت بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی، ازواج مطہرات کے بارے میں، داماد بیٹی نواسے شامل نہیں تھے، آپ رحمت للعالمین نے شامل کرنا چاہا، اس لیے ان پر چادر بھی ڈالی، دعا بھی کی۔ بیویاں تو شامل تھی، ان کے بارے میں تو آیت آ گئی، ان کے لیے ضرورت نہیں تھی۔ رافضی آیا مجھے کہتا ہے یا مجھ سے مناظرہ کر، کہتے ہیں صرف یہ لوگ پاک ہو چکے ہیں، کون کا پنچن پاک۔ میں نے پوری تقریر کی کہ آیات پورا رکوع ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، ان میں بیٹی، داماد، نواسے کا ذکر تک نہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ چاہتے تھے کہ ان کو شامل کریں۔ تو میں نے حدیث کا ترجمہ کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہ بھی میرے اہل خانہ ہے، فطہرہم تطہیرا۔ وہ مجھے کہتے ہیں نہیں، آپ ترجمہ یہ کریں کہ یہ ہی میرے اہل خانہ ہے، یہ جھوٹا ترجمہ ہے، قرآن کے خلاف ہے، خطاب بیویوں کو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت تنگ کیا، تو میں نے کہا چلو فرض الممتنی لیس بممتنی مناتی کا کہتے ہیں، ایک ناجائز کام کو فرض تو کر سکتے، میری بات مان لی کہ ان کو پاک کیا۔ میں نے کہا پاک کون ہوتا ہے؟ جو پہلے سے پلیت ہے۔ اور میں نے کہا آیت نازل ہوئی ہے سن 7 کے بعد، 7 سال مدینہ منورہ کے اور 13 سال مکہ کے گزرے ہیں، ان 18-19 سال میں علی، حسن، حسین پاک نہیں ہوئے، کب ہوں گے پاک؟ وہ جو بھاگا ہے رافضی واپس نہیں آیا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، پڑھتی رہو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں خدا کے کتاب کی آیتیں اور حکمت، آیات اللہ قرآن، حکمت حدیث فقہ۔ مدرسوں کے اندر قرآن سنت فقہ کا درس ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے۔